بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مشاہدین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے اسلامی احکام جو بھی متعین فرمائے ہیں وہ 4 قسم کے مقاصد کے پیش نظر متعین فرمائے گئے ہیں۔ ایک روحانی مقصد ہے، دوسرے اخلاقی مقاصد بھی ہیں، تیسرے اجتماعی اور معاشرتی مقاصد بھی ہیں، اور چوتھے نمبر پر کچھ مادی مقاصد کا حصول بھی پیش نظر ہے۔ تمام احکام پر جب ہم غور کریں گے ان 4 مقاصد میں سے کسی نہ کسی مقصد کا حصول وہ پیش نظر رکھا گیا ہے۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے، روزہ یہ ایک عبادت ہے، بندگی کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور رب کا حکم ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کا ایک سمبل اور علامت بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کے دوسرے مقاصد بھی ہیں۔ تمام مذاہب اس اعتبار سے جب ہم غور کرتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں، اور شروع سے یہ بات رہی ہے کہ انسان کو مادیات کی کثافتوں سے بری اور پاک کرنا ضروری ہے، اور کچھ وقت کے لیے اکل و شرب، کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو ملائے اعلیٰ کے قریب کرنا، یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اگر انسان صرف کھانے پینے میں اپنا وقت صرف کرتا ہے اور صرف کھانے پینے کو اپنا مقصود و مطلوب بناتا ہے تو وہ بلندیوں کے بجائے پستی کی جانب چلا جائے گا۔ اس لیے تمام مذاہب میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو ان مادی کثافتوں سے ہٹا کر اجتناب کرا کے ملائے اعلیٰ کے ماحول میں لایا جائے، تاکہ اس کی روح بلندی کی طرف پرواز کرے، اس کے اندر بلندیاں آنا شروع ہو جائیں۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے جو ہمارے سامنے واضح نقشہ کھینچا ہے، اگرچہ ایک لفظ کے ذریعے اس نقشے کو کھینچا گیا ہے، لعلکم تتقون، خواہشات کو کنٹرول میں کرنا اور جذبات کے تلاطم سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کا بنیادی مرکز اور بنیادی اس کی روح ہے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے 3 مقاصد بنیادی طور پر بیان کیے ہیں۔ جو روزے کی آیت ہے اس کے لاسٹ میں کہا گیا ہے، آیت نمبر 183 میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون اس کو مقصد کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، نتیجے کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مقاصد کی جانب ہماری رہنمائی کی ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور دوسرا مقصد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اللہ نے آپ کو جو ہدایت عطا کی ہے اس پر آپ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی عظمت بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، یہ بھی ایک مقصد ہے، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ آپ شکر بھی کرو، یہ بھی روزے کا ایک مقصد ہے۔ اصل میں جب ہم غور کرتے ہیں، جتنے انبیاء کو شریعت عطا کی گئی، کتابوں سے ان کو نوازا گیا، ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل کی گئی، ان تمام انبیاء کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے شریعت ملنے سے پہلے، کتابیں ملنے سے پہلے اپنے آپ کو مادی کثافتوں سے دور رکھا اور کچھ وقت کے لیے روزے رکھے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام، ان کو جب توریت ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوہ طور پر، اس سے پہلے اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا تھا کہ آپ 40 روز تک یہاں قیام کیجئے، اور ان تمام دنوں میں انہوں نے روزے رکھے۔
گویا کہ اپنے آپ کو بلندیوں کی طرف لے گئے، روحانی اعتبار سے مضبوط کرتے رہے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کو انجیل عطا کی گئی، اللہ کی طرف سے خاص تعلیمات عطا کی گئی، تو انہوں نے بھی 40 دن تک مسلسل روزے رکھے۔ اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، روایات اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتوں تک، کئی دنوں تک غار ہیرا جایا کرتے تھے، اور ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مادی چیزوں سے، ظاہری چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل یکسو کرتے تھے، اور اس کے بعد ہی اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا۔ گویا کہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حامل قرآن ہیں، ان کی اتباع، ان کی تقلید بھی مقصود ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے، اور یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے، اسلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ متعین فرمایا تھا، آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک امت محمدیہ اس طریقے پر قائم و دائم رہے گی۔ یہود کے ہاں بھی یہ بات ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت ملی تھی، اس وقت انہوں نے روزہ رکھا تھا، تو یہود بھی اسی پس منظر میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور آج بھی کچھ رکھتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ پال نے جب ان کو غلط راہ دکھائی تو وہ اپنے ڈگر سے ہٹ گئے، لیکن اصلاً ان کے ہاں بھی یہی طریقہ تھا کہ ان کے ہاں بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ بہرحال روزوں کے ذریعے ایک مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی تقلید کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، اور وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، نبوت اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، اور تعلیم محمدی وہ بالکل کامل و مکمل ہے۔ لیکن روزے کے ذریعے صرف انبیاء کی تقلید و اتباع ہی نہیں مقصود، بلکہ اس کے ذریعے اس عظیم احسان کا شکر اور اس کی عظمت و کبریائی کا اعلان بھی ہے جو اللہ کی طرف سے انسانوں کو عطا کی گئی۔ یہ ماہ سیام نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی طرف سے انسانوں کو وہ ہدایت عطا کی گئی جس کی روشنی میں انسان چل سکتا ہے، جس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی وہ سرخ روح ہوگا۔ اور یہی اب ایک واحد نجات کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ انسان کو حقیقی راہ سے، صراط مستقیم سے ہٹانے والے راستے ہیں۔ لہٰذا ماہ سیام کے ذریعے ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے، اور ہمارے ذہن میں روزہ رکھتے ہوئے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم روزہ اس لیے بھی رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اتنی عظیم کتاب عطا کی گئی ہے، اتنا عظیم نسخہ کیمیا عطا کیا گیا ہے۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں اگر کہا جائے، انہوں نے سیرت النبی میں روزے کے حوالے سے جہاں یہ بات کہی ہے کہ اس کے ذریعے شکر گزاری اور اللہ کی کبریائی بھی مقصود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کتاب الہی، وہ تعلیم ربانی، وہ ہدایات روحانی جو ان ایام میں انسانوں کو عطا ہوئی، جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ، ظلماتی سے نورانی بنایا، پستی و ذلت کے عمیق غار سے نکال کر ان کو اوج کمال تک پہنچایا، ان کی وحشت کو تہذیب و اخلاق سے، ان کی جہالت کو علم و معرفت سے، ان کی نادانی کو حکمت و دانائی سے، اور ان کی تاریکی کو بصیرت و روشنی سے بدل دیا، جس نے ان کی قسمتوں کے پانسے الٹ دیے اور فضل و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کاشانوں کو معمور کیا، جس نے ذرہ بے مقدار کو آفتاب اور مشت خاک کو ہمدوش ثریا بنا دیا۔ قرآن پاک ان الفاظ میں اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ آپ اللہ کی کبریائی بیان کرو، تاکہ آپ اللہ کی عظمت بیان کرو اس چیز پر
جو اللہ نے آپ کو ہدایت عطا کی ہے، جو آپ کو رہنمائی عطا کی ہے۔ اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ماہ سیام میں قرآن کی طرف لوگ اتنا مائل ہوتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، راتوں میں تہجد گزاری میں، تراویح میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک کو قرآن پاک سے ایک خاص مناسبت ہے۔ جیسے فصل بہار میں انسان معمولی سی کوشش کرے تو وہاں فصل اگ آتی ہے، اسی طرح سے ماہ مبارک میں انسان قرآن پڑھتا ہے، عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے، عجیب معانی کا ورود ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کا نزول جب اس مہینے میں ہوا تو روزوں کے ذریعے ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اللہ کی کبریائی بھی بیان کرے۔ روزے اس کے اور بھی بہت سے مقاصد ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا لفظ یہ اتنا وسیع المعانی ہے، انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، انسان اپنی تمام خواہشات پر قابو کر لے، اور جو بھی اس کو راہ حق سے ہٹانے والی چیزیں ہیں ان سے انسان اجتناب کرنے والا بن جائے، اور باطل کی ہر چیز سے، باطل کی ہر شبیہ سے، باطل کے ہر سائے سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا بن جائے۔ روزے کے ذریعے یہ مقصد ہے کہ انسان باطل سے کٹ کر بالکل حق کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ بہرحال روزے کے جہاں بہت سے مقاصد ہیں، وہی اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ کی عظمت کے گن گائے جائیں، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں یہ احساس اور یہ کیفیت ہمارے ذہن و دماغ میں ضرور ہونی چاہیے کہ ہم روزہ صرف اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ یہ رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے اس لیے روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، لیکن اس کیفیت کا پیدا کیا جانا بھی ضروری ہے کہ ہم شکر گزاری کر رہے ہیں، ہم اس چیز پر جو اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے اللہ ہی کی کبریائی بیان کریں گے، اسی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی انسان کو توفیق دینے والا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ والی کیفیت ہمارے دل و دماغ میں پیدا فرمائے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔